السلام علیکم دوستوں، میں ہوں دانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ورلڈ۔ دوستوں، اس دنیا میں ایسے سوسائٹیز بھی موجود ہیں جس سے عام انسان مکمل طور پر ناواقف ہے۔ یہ لوگ بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ان کے منصوبوں کی وجہ سے یہ دنیا ہر دن تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے تو بہت سے شیطانی سوسائٹیز موجود ہیں، لیکن ہم ان میں صرف الومناٹی نامی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے، جو ان تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ اس سوسائٹی کا آغاز کب ہوا، کس نے اس کو شروع کیا، اس دنیا میں کون سے خطرناک منصوبے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، الومناٹی کی معنی ہے روشنی یا علم کی روشنی سے منور۔ اس تنظیم میں شامل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایک ایسے علم سے منور ہے جس کے بارے میں کسی اور کو پتہ نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی علم کی وجہ سے یہ لوگ تمام دنیا کے لوگوں سے برتر ہے۔ سوال آتا ہے کہ یہ کس علم کی وجہ سے خود کو تمام لوگوں سے بہتر مانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جس علم کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ قبالہ نامی کالا جادو ہے۔ یہ جادو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ایک تہذیب بابل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس تہذیب کے آثار آج بھی عراق کے اندر موجود ہیں۔ اس جادو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے ہر ناممکن کام کو ممکن کیا جا سکتا ہے۔ اب اس تنظیم کا آغاز کب ہوا؟ تو دوستو، اس تنظیم کا آغاز آج سے تقریباً 247 سال پہلے 1776 میں جرمنی کے ایک پروفیسر ایڈم وشال نے کی تھی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایسی سوسائٹی بنائے جس سے انسان ہر مسئلے سے آزاد ہو جائے۔ یہ تمام مذاہب کے بھی خلاف تھا، یہاں تک کہ یہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن یہ عیسائیت کی بھی خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مذہب انسان کو اندر ہی اندر ڈرپوک بنا دیتا ہے۔ اسی خیال کی وجہ سے ایڈم نے الومناٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ جب اس کی بنیاد رکھی تو اس میں صرف 3 لوگ شامل تھے۔ یہ شروعات میں اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن کچھ ہی سالوں میں ہزاروں لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اس پر جرمنی کی حکومت خاموش تھی۔ جرمن حکومت کا کہنا تھا کہ الومناٹی کے کچھ برے عزائم نہیں ہیں، اس لیے ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ اس تنظیم میں لوگوں کا اضافہ ہوتا گیا، لیکن کچھ وقت بعد اس کے بارے میں تشویشناک باتیں سامنے آئیں۔ وہ یہ تھی کہ الومناٹی میں شامل لوگ خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے۔ الومناٹی کی اس بات پر وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی تنظیم ہے جس میں شامل افراد خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے ماننے والوں سے شدید نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو ان کے گھروں سے اغوا کرنا شروع کیا، نامعلوم جگہ پر لے جا کر قتل کرنا سٹارٹ کیے۔ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو لوگ ان سے ڈرنے لگے۔ جب یہ باتیں سامنے آئی تو جرمنی کی حکومت نے سوچا کہ اگر ان کو روکا نہ گیا تو یہ لوگ تباہی مچا دیں گے، لہٰذا ان پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن پابندی کے باوجود یہ لوگ اپنے کاموں کو سر انجام دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان سے حکومت میں موجود اعلیٰ حکام بھی ڈرنے لگے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ڈرگس کو عام کیا جائے اور پورنوگرافی کو آرٹ کا نام دے کر پروموٹ کیا جائے۔ یہ لوگ شیطان اور دجال کے تمام منصوبوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی اسی طرح سے موجود ہیں جیسے پہلے تھے، اور مختلف طریقوں سے دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے شخصیات کو قتل کرنا، ملکوں کے درمیان جنگیں کرانا الومناٹی کام ہے، اور یہ کام یہ لوگ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جب کوئی شخص ان کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی تمام وسائل پر قبضہ کر کے ایک سینٹرل حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، الومناٹی 2 طریقوں سے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمام پاورفل لوگوں کو خرید لیتے ہیں اور ان کو اپنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فری میسن نامی ایک تنظیم ہے۔ فری میسن کے لوگ ظاہر طور پر فری میسن ہیں، لیکن اصل میں اس کے بہت سے لوگ الومناٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الومناٹی کا دوسرا طریقہ ایگریمنٹ کے ذریعے
یہ ہوتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ الومناٹی اور ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو زندگی میں سکسیس، پیسہ اور فیم چاہتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ ان کو دیا جاتا ہے، بدلے میں یہ لوگ جس عہدے پر فائز ہوتے ہیں اسی جگہ سے وہ اس تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی الومناٹی کے انڈر ہی کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی الومناٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب ان کی سمبل کی بات کریں تو ان کے سمبل کو ہم دنیا کے بڑے آرگنائزیشن، ٹی وی، میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ الومناٹی کے بہت سے سمبل استعمال ہوتے ہیں، ان میں آل سین آئی یعنی ہر وقت دیکھنے والی آنکھ۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ لوگ ہر ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کی نظر سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی۔ یہ سمبل آج کل ہالی ووڈ انڈسٹری سیلیبریٹیز استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیفومیٹ جس میں بہت سے نشانیاں ہیں جو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپ، لائٹنگ بورڈ، یہ اپنی ہاتھوں کو کچھ خاص طریقے سے مول کر دکھاتے ہیں جو آج کل ہم ایک سٹائل کے طور پر یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کا مطلب ہے ہارن آف ڈیول یعنی شیطان کے سینگ۔ پیرامڈ اور اس کے علاوہ 666 جس کو مارک آف دا بیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان کی آبادی کے بارے میں بات کریں تو آج کل دنیا کی تمام آبادی میں 1% آبادی الومناٹی ہے اور یہ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں۔ ان کی 13 نسلیں ہیں اور یہ لوگ دنیا کے تمام بڑے اثاثے کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں بینک، ایجوکیشن، پولیٹیشین اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ان 13 نسلوں میں سے ایک نسل ڈیوڈ راک فیلر کا ہے اور دوسرا خاندان راک چائلڈ کا ہے۔ یہ دونوں خاندان امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے مالک ہیں جس سے امریکہ قرض لے کر ان کا غلام ہو چکا ہے۔ راک فیلر کا خاندان امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ راک چائلڈ کا خاندان یورپ کو۔ ڈیوڈ راک فیلر کونسل آف فورن ریلیشن اور دی ٹرائلیٹرل کمیشن کا فاؤنڈر ہے۔ یہ دونوں آرگنائزیشن کوئی فورن پالیسی بناتے ہیں تو اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ون ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کا ٹارگٹ زیادہ تر نوجوان نسل ہے۔ یہ لوگ ان طریقوں کو آزماتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سیلفشنس پیدا ہو جائے۔ یہ لوگوں کو فیم، پیسے اور سکسیس کے پیچھے لگا کر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ یہ لوگ دنیا کی تمام مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے تمام لوگ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور پریکٹسنگ ہے۔ اسلامی حکومت اور معاشی نظام بھی الومناٹی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے الومناٹی نے بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے مسلم ممالک کی میڈیا میں سیکولرزم اور لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الومناٹی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ایکسپوز کریں۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔